السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 6-7 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق جو کہ پچھلی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ایک ریکیپ سابقہ آیت کا تاکہ بات واضح ہو سکے کہ اس آیت کے اندر کیا چیز کہی جا رہی ہے اور کن کے متعلق کہی جا رہی ہے۔ سابقہ آیت میں بات یہ ہوئی تھی آرام پرستوں سے متعلق کہ اگر بلا شبہ ہم ان پر لکھ دیتے، یعنی آرام پسند لوگوں کی عام حالت یہ ہے کہ اگر ہم ان پر فرض قرار دے دیں کیا چیز کہ اللہ کے نظام کے لیے بوقت ضرورت تم میدان جنگ میں اپنی جانیں دو۔ اب یہ آرام پرستوں کی بات ہو رہی ہے نا، جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جان کے خوف سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ تو کہتا یہ ہے کہ یا تم اپنے گھروں سے نکلو، یہ دو چیزیں ہو گئی نا، کہ میدان جنگ میں اترنا اور میدان جنگ کے لیے پھر گھروں سے باہر بھی نکلنا۔ تو اس میں کہا گیا کہ تمہاری آرام پرستی کا، آرام پسندی کا یہ عالم ہے کہ تم اس کے اوپر عمل ہی نہ کرو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس میں تمہاری ہی حفاظت کا سامان ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ان احکام پر عمل کریں، میجورٹی لوگوں کی وہ گھروں سے باہر ہی نہ نکلے، ہمارے ان احکام کے اوپر عمل ہی نہ کرے۔ اور اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اگر بلا شبہ وہ یہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اگر وہ ایسا طرز عمل یا ایسا طرز زندگی اپنا لیتے یا اپنا لیں جس کی انہیں تلقین کی جاتی ہے کہ جب دشمن قوتوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی حملہ ہو جائے تو تم اپنے دفاع کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، میدان جنگ میں اترو، جان دینی پڑے تو جان دے دو۔ کہتا ہے کہ اگر وہ ہماری اس تلقین کو مان لیتے یا مان لیں تو پھر کیا ہے، لکان خیر اللہم، اس کے اندر کہا گیا کہ یہ طرز عمل ان کے لیے بہتر ہو، اور اس کے ساتھ کہا گیا کہ اور زیادہ ثابت قدم، انہیں زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہو۔ تو ظاہر ہے ثابت قدم جب تک کوئی قوم نہیں ہوتی، ثابت قدمی کے ساتھ مشکلات کا، دشمن قوتوں کے حملوں کا مقابلہ نہیں کرتی تو وہ قوم سٹیبل نہیں رہ سکتی، اس قوم کا نظام وہ سٹیبل نہیں رہ سکتا۔ تو مقابلہ، جو مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، یہ جو جذبہ ہے یہ جس قوم میں نہیں ہوتا وہ قوم مٹ جاتی۔ تو سابقہ آیت میں یہ بات کی گئی۔ اب یہ کچھ کہنے کے بعد آج کا لیکچر ہمارا 6-7 کے اوپر ہے، بڑی مختصر سی آیت ہے۔ اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے وَإِذَا آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا اجراً عظیماً، یہ اتنی سی آیت ہے۔ اور تب البتہ ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے۔ کس طرح ان کو اجر ملتا، کب ملتا ان کو اجر، یا کب ملتا ہے؟ جب کوئی قوم اپنے دفاع کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی ہے اور
میدان جنگ میں اترتی ہے اور اپنے ملک و قوم، اپنے نظام کی بقا اور حفاظت کے لیے فائٹ کرتی ہے، مردانہ وار مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے جو جاں فروش لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی ان کو پیش کرنا پڑے تو وہ اپنی جانیں بھی پیش کر دیتے ہیں، تاکہ ملک و قوم اور اس کا نظام پوری حفاظت کے ساتھ قائم اور دائم رہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ تو اوورآل اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ایسا طرز عمل اختیار کر لیتے جس کی اللہ نے انہیں تلقین کی، یہ اللہ کی تلقین ایکچولی انسانیت کے لیے حکم ہوتا ہے، تو جس کی اللہ نے انہیں تلقین کی کہ وہ اللہ کا نظام جس میں خود ان کی اپنی ہی بہتری ہے، تو اس نظام کے لیے وقت پڑنے پر اپنے گھروں سے باہر نکل آتے، ہجرت کرتے یا میدان جنگ میں اپنی جانیں دے دیتے۔ یہ تو پھر حالات کے تقاضے کے تحت ہی ہوگا نا، کہ وہاں سے مائیگریٹ کرنا ہے یا گھروں سے نکل کر جنگ کرنی ہے، تو کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے قانون مکافات کی روح سے انہیں ان کی قربانیوں کا عظیم بدلہ یا معاوضہ ملتا۔ تو یہ عظیم بدلہ جو ہے، یہ عظیم معاوضہ جو ہے جس کو قرآن نے اجر کہا ہے، وہ اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ اس قوم کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ ہو، اس جذبے کے تحت وہ قوم مشکلات کا، دشمن قوتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان بھی دینا پڑے تو وہ دے دے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔